أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد معزز و محتشم برادران اسلام، سورۃ المائدہ آیات 36 اور 37 تلاوت کی گئی. قبل ازاں آیات مقدسات اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کا رستہ اور وسیلہ تلاش کرو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے. دوسرے لفظوں میں اسے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 پوائنٹ ایجنڈا اپنے ماننے والوں کو عطا فرمایا کہ 3 امور جب تک انجام نہ دیے جائیں گے تم کامیاب نہیں ہو سکتے. پہلا، اگر مومن کے دل میں خوف خدا نہیں تو وہ مومن کہلانے کا قابل نہیں ہے. اس کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوں. مومن کے دل میں کچھ دن پہلے ایک جگہ پڑھ رہا تھا
کہ مسلمان بڑے نڈر واقع ہوئے ہیں، سب کی بات نہیں ہے لیکن اکثریت۔ تو اس بندے نے ریزن لکھا ہوا تھا کہ اس سے بڑی بے خوفی، جرت اور نڈر کیا ہوگا بندہ کہ جو اپنے رب سے ہی نہیں ڈرتا۔ تو جو نان مسلم ہیں وہ تو ہیں ہی نان مسلم، وہ ماننے والے ہیں ہی نہیں، انہیں تو خوف خدا ان کے ایمان میں ہی شامل نہیں ہے۔ مومن کے لیے پہلا درجہ ہی اللہ کا خوف ہے، اور یہی اللہ کا خوف مومن کو باقی سارے خوفوں سے آزادی دیتا ہے۔ تو اس بندے نے، لکھنے والے نے لکھا تھا کہ مومن یعنی مسلمان جو ہیں وہ اتنے نڈر ہیں کہ وہ اپنے رب سے بھی نہیں ڈرتے۔ تو جب دل سے رب کا خوف نکل جاتا ہے تو پھر مخلوق کا خوف اللہ پھر اس بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ تو فرمایا پہلا کام یہ ہے کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور اللہ کا ڈر جو ہے وہ تمہیں دو فائدے دے گا۔ ایک تو یہ فائدہ کہ جو جتنا رب سے ڈرتا ہے وہ اتنا رب کا محبوب بنتا چلا جاتا ہے، اور دوسرا جو جتنا رب سے ڈرتا ہے اتنا مخلوق کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ تو پہلا سٹیپ یہ۔ دوسرا فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کے خوف کے لیے بھی وسیلہ چاہیے، اللہ کے قرب کے لیے بھی وسیلہ چاہیے، اللہ کا محبوب بننے کے لیے بھی وسیلہ چاہیے۔ مثلا اللہ کا محبوب بننے کے لیے قرآن نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ تو جب تم میری اتباع میں آ جاؤ گے یحببکم اللہ، تو تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ تو اللہ کا محبوب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ رسول اللہ کا غلام بنا جائے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اللہ کے محبوب بننے کے لیے کنڈیشن ہے، شرط ہے۔ جب تک غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے گی اس وقت تک محبت الہی نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ میری بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ۔ دوسرا کیا ہے؟ اللہ کا قرب۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں یہ لوگ، پھر اللہ سے معافی مانگنا چاہیں تو محبوب وہ آپ کے در پہ آئے، آپ کے در پہ آ کے رب سے معافی مانگیں، اور آپ بھی رب کی بارگاہ میں ان کی سفارش کریں، تو اللہ تواب اور رحیم ہے، ان کی توبہ بھی قبول فرمائے گا اور ان پر اپنے رحمت کے دروازے بھی واہ فرما دے گا۔ تو اللہ کا قرب بھی رسول اللہ کے وسیلہ سے ملتا ہے، اور اللہ کی محبت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے نصیب ہوتی ہے۔ تیسرا فرمایا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اب اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ تو اللہ کی راہ کیا ہے؟ اللہ تک پہنچنا، یہ اللہ کی راہ ہے۔ جہاد کرو، اس راہ کو پانے کے لیے کوشش کرو، اور وہ رستہ کن لوگوں کا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، انعام والوں کا راہ یا اللہ اس پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو انعام یافتہ اولیاء، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا رستہ جو ہے یہ وسیلہ ہے مومن کے لیے اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا۔ تو جب تک ان وسائل کو، ان وسیلوں کو مومن جو ہے وہ پکڑے گا نہیں، اس وقت تک وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ نہیں سکتا، اور نہ ہی وہ فلاح پا سکتا ہے۔ آج جو آیات تلاوت کی، اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا، یہ بڑے غور طلب باتیں ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا،
اللہ کی توحید کا انکار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، مبادئ اسلام کا انکار کیا، ان کا حشر کیا ہوگا؟ فرمایا لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کے پاس جو کچھ زمین میں ہے وہ سارا ان کافروں کے پاس چلا جائے، جو کچھ، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، جتنا زمین کے اندر ہے وہ بھی مل جائے اور اس جتنا مزید اور بھی انہیں مل جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے ساری معدنیات کہاں رکھی ہیں؟ زمین میں رکھی ہیں۔ سونا ہے تو زمین سے، چاندی ہے تو زمین سے، ہیرے ہیں تو زمین سے، جوہرات ہیں تو زمین سے، موتی ہیں تو زمین سے، آئل ہے تو زمین سے، گیس ہے تو زمین سے، کوئلہ ہے تو زمین سے۔ ہر چیز انسان کی زندگی میں جس جس چیز کی اہمیت ہے وہ اللہ نے خزانے زمین میں رکھے۔ تو اللہ فرماتا ہے ما فی الارض جمیعا، جتنا زمین میں ہے وہ بھی، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اتنا اور انہیں مل جائے، یہ سارا مل کے لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ سارے کا سارا بطور فدیہ قیامت کے دن پیش کریں اور عذاب سے بچنے کے لیے ایسا کریں۔ ما تقبل منہم، اللہ فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ بھی اگر دے کے بھی بچنا چاہیں نا، ما تقبل منہم، ان کی جانب سے یہ کچھ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ساری زمینیں، ان کے اندر سارے سونے چاندی جوہرات لال زمرد جو کچھ بھی ہے وہ، اور جتنا ہے اتنا اور ڈبل، یہ سارا انہیں مل جائے اور یہ چاہیں گے کہ یا رب یہ سارا ہماری طرف سے قبول فرما لے، بس عذاب جہنم سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے ما تقبل منہم، اللہ ان کی جانب سے یہ سب کچھ قبول نہیں فرمائے گا۔ اب آپ غور فرمائیں، اور ہمیں اپنا بھی اس بارے میں محاسبہ کرنا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ صرف کفار کے لیے نہیں ہے، یقیناً یہ آیت کفار کے لیے ہے، لیکن ہر آیت میں ہمارے لیے بھی درس سے عبرت ہوتی ہے۔ ہمارے لیے کیا ہے کہ آج ہم گناہ کر کے پیسہ دے کے بچ جاتے ہیں، آج ہم کرائم کر کے پیسہ دے کے بچ جاتے ہیں۔ وہ میں نے ہمارے ایک انکل ہیں، ان کے کیسز وغیرہ کافی سارے چل رہے تھے، وہ 5-10 سال کیس لڑتے رہے، وکیل کرتے رہے، تو میرا خیال ہے 12-13 سال بعد کیس ان کے حق میں ہو گیا، فیصلہ ہو گیا۔ تو میں نے کہا یہ اتنا عرصہ گزرا اور اچانک یہ آپ کے حق میں 3 سال کے اندر ہو گیا، کوئی اچھا وکیل مل گیا؟ تو کہنے نہیں، اچھا وکیل نہیں ملا تھا، میں نے جج خرید لیا۔ اچھا وکیل 10 سال سے میں اسے پیسے دیتا رہا، کچھ نہیں بنا۔ پھر میں نے سوچا جتنے پیسے اس کو دے رہا ہوں بہتر نہیں ہے کہ اس کے ڈبل کر کے میں جج کو ہی خرید لوں، کنفرم فیصلہ میرے حق میں آ جائے۔ تو دوستو دنیا میں تو یہ چل جاتا ہے، وکیل خریدے اچھی بات ہے، نہیں تو سب سے اچھی بات کیا ہے کہ جج کو ہی خرید لو۔ تو اللہ نے فرمایا قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا، تم 1 کروڑ کی پراپرٹی کے لیے 10 لاکھ جج کو دے کے خرید سکتے ہو، لیکن قیامت کے دن جہنم سے بچنے کے لیے پوری کائنات اور اس جیسی ایک اور کائنات بھی تم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، قبول نہیں کی جائے گی، تمہیں عذاب مل کے رہے گا۔ تو اگرچہ یہ کفار کے حق میں یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، تو ہمارے لیے اس میں لیسن کیا ہے کہ اے بندہ مومن یاد رکھ، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اللہ فرماتا ہے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اپنا بوجھ قیامت کے دن خود آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو اٹھانا ہوگا۔ وہاں نہ درہم کام آئیں گے، نہ دینار کام آئیں گے،
نہ ڈالر کام آئیں گے، نہ پاؤنڈز کام آئیں گے، نہ روپیہ کام آئے گا، نہ سونا کام آئے گا، نہ چاندی اور جوہرات کام آئیں گے، نہ برادری اور خاندان اور کنبہ اور قبیلہ کام آئے گا، نہ منصب اور سٹیٹس اور وزارتیں کام آئیں گی. وہاں کچھ بھی کام نہیں آئے گا. وہاں اگر کام آئے گا اللہ اور اللہ کا نبی کام آئے گا اور اعمال صالحہ کام آئیں گے. باقی کوئی اور چیز وہاں کام آنے والی نہیں ہے. یہاں کے بینک بیلنس میں عموماً عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہاں بندہ ادھر روح نکلتی ہے تو ادھر اگر اولاد ڈسکس نہ بھی کرے، پڑوسی اور دوست احباب ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کی اتنی پراپرٹی ہے، ایک ایک بیٹے کو اتنا اتنا ملے گا. اور دفنانے کے بعد سوئم سے پہلے، میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں، آپ بھی ہیں، یا سوئم کے ایک دن بعد، کہ ایسا نہیں کہ ہماری فیملیز بیٹھ کے، بہن بھائی سارے بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ابو کا فلاں بھی بزنس تھا، فلاں اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں، فلاں میں اتنے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے. کیا ڈسکس نہیں کرتے؟ کیا ہمارے سامنے یہ مثالیں مجھ سمیت ہم سب میں کیا یہ چیز پائی نہیں جاتی؟ بھگتے گا وہ ابو بیچارہ قبر میں جا کے، اور اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا. اولاد ایک ہاتھ سے آنسو صاف کر رہی ہے اور دوسرے ہاتھ سے لکھائی پڑھائی ہو رہی ہے کہ پیسے کتنے ہیں. یہ دنیا کی حقیقت ہے جس کے لیے ہم اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں. میرا یہ عرض کرنے کا مقصد نہیں ہے کہ ہم بزنس چھوڑ دیں، کاروبار چھوڑ دیں، ملازمت نہیں. میرا صرف ایک پوائنٹ ہے، جو کچھ کریں رزق حلال کمانے کی کوشش کریں. باقی وبال جان ہے وہ فائدہ کبھی نہیں دے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں سے سب سے زیادہ امیر، جانتے ہیں آپ نا، سب سے زیادہ امیر. اس امارت کے باوجود میں ان کی زندگی میں تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان کہاں ہیں؟ جنت میں ہیں. تو بزنس برا نہیں ہے، حرام ذریعہ برا ہے. تجارت عین عبادت ہے. صحابہ کرام تشریف فرماتے، ایک شخص بڑا تیزی سے گزرا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی دیکھیں یہ بندہ کتنا، اس کو دنیا کی لالچ ہے، یہ دوڑے جا رہا ہے بازار کی طرف، یہ تاجر ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ رزق حلال کمانے جا رہا ہے نا تو قیامت کے دن یہ تاجر شہداء کے ساتھ ہوگا. یہ اتنی اہمیت ہے. وجہ کیا ہے رزق حلال کی اہمیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالی حرام کھانے والے کی دعا بھی قبول نہیں فرماتا. حدیث شریف ہے ربا اشعث اغبر یمد یداہ الی السماء. بہت سارا پراگندہ حال لوگ ہوتے ہیں، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، یا رب یا رب یا رب، یا اللہ کرم، یا اللہ کرم، یا اللہ حکمران نیک عطا فرما، یا اللہ ڈی سی اچھا آئے، کمشنر اچھا آئے، ایس پی اچھا آئے، پولیس والے سدھر جائیں، معاشرہ سدھر جائے. بڑی دعائیں کرتا ہے. فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَام. حالت یہ ہے کہ کھا کے بھی حرام آیا ہوا ہے، پی کے بھی حرام آیا ہوا ہے، پہن کے بھی حرام آیا ہوا ہے. فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایسے بندے کی دعا پھر رب کیسے قبول فرمائے گا؟ تو میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ قیامت کے دن، اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. جو اللہ نے رزق عطا فرمایا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت کا فرشتہ آ جائے. فَيَقُولَ، جب موت کا فرشتہ آئے تو پھر وہ کہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا اللہ بس تھوڑی سی مہلت عطا فرما دے. فَأَصَدَّقْ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، سارا کچھ قربان کر کے نیک بننا چاہتا ہوں. اور آگے ارشاد وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اس وقت اللہ کسی کو مہلت عطا نہیں فرمائے گا. تو آج مہلت ہے، آج جو ہم اللہ کی راہ میں دیں گے وہ حقیقت میں ہمارا اپنا ہے. جو کھایا پیا اڑا دیا
وہ ہم نے یہاں ضائع کر دیا، اور جو چھوڑ کے جائیں گے وہ اولاد کا ہے، اس کا آپ کو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اپنے حصے میں سے کچھ پرسنٹیج اللہ کی راہ کے لیے نکالا کریں۔ یہ باقی ساری چیزیں کم از کم، اگر میں ایک بات عرض کروں، ہماری یہ جامع مسجد شریف ہے، اگر ہم میں سے ہر بندہ اپنے بچوں کی جیب خرچ تک اتنی بچت جو ہے وہ مسجد کے لیے وقف کر دے کہ جتنے ایک بچے کو مہینے میں پاکٹ منی دیتا ہے، صرف اتنا، زیادہ نہیں، ایک 5 بیٹوں کی نہیں، بچیوں کی نہیں، ایک بچے کی پاکٹ منی جو ہے مہینے کی، اتنی اگر اللہ کی راہ میں اللہ کے گھر میں دے دے، کیا کوئی کبات ہے؟ ہم شاپنگ کرنے جاتے ہیں، 10,000 کی شاپنگ کریں گے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن مسجد میں جب گلے میں ڈالنے کا وقت آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کھلے 10 روپے ہوں تو ہم ڈال کے نکل جائیں۔ یہ ہم کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے جو عطا فرمایا ہے اس میں سے جتنا اللہ کی راہ میں دیتے جاؤ گے اللہ اتنی برکتیں عطا فرماتا جائے گا، اور یہی آخرت میں کام آنے والی چیز ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ سارا کچھ جمع کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، لِيَفْتَدُوا بِهِ، یا اللہ یہ بطور فدیہ ہماری طرف سے قبول فرما دے اور ہمیں جہنم سے محفوظ کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ، اللہ ان کی طرف سے یہ پیسہ قبول نہیں فرمائے گا، اور ہوگا کیا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا یریدون، وہ ارادہ کریں گے، وہ چاہیں گے، وہ کوشش کریں گے، ان یخرجوا من النار، کہ وہ اس جہنم کی آگ سے نکل جائیں کسی بھی طریقے سے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یومئذ یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کا دن بڑا ہولناک اور افراتفری کا دن ہوگا، الا ما رحم ربی، بس جس پہ اللہ رحم فرما دے۔ حالت کیا ہوگی؟ یفر المرء، وہ دیکھا باپ ادھر سے آ رہا ہے، دوستو بیٹا ادھر سے بھاگے گا کہ باپ مجھ سے کہیں نیکی نہ مانگ لے، بیٹا آ رہا ہے تو باپ بھاگے گا کہ بیٹا نہ مانگ لے مجھ سے نیکی، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، لِكُلِّ امْرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اللہ فرماتے ہیں ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، دوسرے کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ جگر کا ٹکڑا بیٹا جہنم میں جاتا ہے تو باپ کہے گا چلا جائے میری جان بچ جائے۔ ہم اولاد کے لیے کرتے نا سب کچھ نا، ذرا اصل موقع کو، اصل وقت کو بھی ذہن میں لائیے۔ باپ کہے گا بیٹا 10 جہنموں میں جاتا ہے جائے، بس میں بچ جاؤں۔ اگر وہ باپ یہاں اتنی کوشش کرے تو خود بھی جہنم سے بچ سکتا ہے، بیٹے کو بھی جہنم سے بچا سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اللہ فرماتا ہے اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ وہاں جا کے تمہیں کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ باپ کہے گا بیٹا جائے جہنم میں میری جان بچ جائے، بیٹا باپ کہے گا بیٹا جائے، بیٹا کہے گا باپ جائے جہنم میری جان بچ جائے۔ ماں بیٹی، بیٹی ماں، شوہر بیوی، بیوی شوہر، سب ایک دوسرے کے بارے میں یہی خیال رکھیں گے بس میری جان بچ جائے، باقی جدھر جائیں۔ ایک ہستی اس کائنات میں ایسی ہوگی جو اپنا نہیں دوسروں کا سوچ رہی ہوگی، اور وہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ سارے کہیں گے یا رب نفسی، یا اللہ مجھے بچا لے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے وہ واحد فرد ہوں گے جو عرض کریں گے یا رب امتی، یا اللہ میری امت کو بچا لے۔ اس نبی کی اگر ہم نہیں ہو سکتے تو میرا خیال نہیں کہ ہم کسی کے ہو سکتے ہیں۔ تو آگے ارشاد فرمایا وہ چاہیں گے کہ جہنم سے نکل جائیں، وما ہم بخارجین منہا، جہنم سے نکل نہیں سکیں گے، جہنم سے نکل نہیں سکیں گے، باہر جا نہیں سکیں، چاہیں گے بہت لیکن نکل نہیں سکیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہوگا۔
تو وہاں وہ کہتے ہیں ایک شاعر نے کہا تھا، ہائے اس زود پیشماں کا پیشماں ہونا، وقت پہ تو خیال نہ کیا، جب وقت نکل گیا سارا کچھ سامنے آیا پھر پیشمان کہ میں کاش وہاں جائیداد نہ بناتا، آخرت کے لیے مسجد بنا کے آ جاتا، اللہ کا گھر بنا کے آ جاتا، کسی یتیم کی پرورش کر کے آ جاتا، کسی بے سہارا کا سہارا بن کے آ جاتا، کسی بے نوا کا نوا بن کے آ جاتا، کسی مسکین کا سرپرست بن کے آ جاتا، کسی اجڑے کے گھر کو بسا کے آ جاتا، تو آج مجھے سکون ملتا۔ کروڑوں چھوڑ کے تو آیا ہوں، پیچھے ہاتھ اٹھانے والا بھی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب پر اپنا فضل، کرم اور احسان فرمائے۔